علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلح حدیبیہ پر بات چل رہی ہے۔ بات یہاں تک آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے، اور صلح حدیبیہ میں یعنی کہ حدیبیہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ خالد بن ولید نے ایک جگہ رستہ روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ بدل دیا، اور دوسرے رستے سے اللہ کے رسول مکہ جا رہے تھے کہ وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی، اور آخر میں سہیل بن عمر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلح کی پیشکش کی۔ تو چند ایک شرائط تھے جن پر صلح ہوئی ہے، اور وہ شرائط بڑے عجیب تھے کہ جس پر پھر بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جن کو اس شرائط کے اوپر بہت زیادہ ایک طریقے سے سختہ سا لگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شرائط کو جو صلح ہوئی ہے اس کو فتح فرمایا، فتح مبین فرمایا، تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کون سی فتح ہے، کس طرح کی فتح ہے۔ لیکن بہرحال صحابہ تو صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ بول بھی نہ سکے، بولا بھی نہیں سوائے حضرت عمر فاروق کے کہ انہوں نے کچھ ایک باتیں کہیں۔ سب سے پہلے میں شرائط کا ذکر کرتا ہوں، پھر وہ حضرت عمر کا جو کلام ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کی جانب سے طے ہوئی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک کے لیے، سب سے پہلی شرط ان میں یہ تھی کہ 10 سال تک کے لیے لڑائی نہیں ہوگی، امن قائم رہے گا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے مت لڑنا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس میں ایک دوسرے سے خیانت نہیں کی جائے گی، اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ 2 قبیلے ایسے تھے جو ان دونوں کے، مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے، حلیف اور تعلقات والے سمجھے جاتے تھے۔ بنو خزاعہ اگرچہ مشرک تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی تھی، بعد میں مسلمان ہوا یہ قبیلہ۔ اور بنو بکر یہ لوگ مشرکین مکہ کے جو ہے ہمدرد تھے اور ان کے حلیف تھے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر طے ہوا کہ بنو بکر مشرکین مکہ کے ساتھ اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے میں طے پائے ہیں، یہ ان کے درمیان بھی یہ معاہدہ ہے۔ اگلی شرط یہ تھی کہ ان دونوں قبیلوں کے علاوہ بھی اگر کوئی اور قبیلہ، جتنے بھی قبائل تھے کیونکہ قبائلی زندگی تھی، قبائلی معاملات تھے، تو اگر کوئی اور قبیلہ اس معاہدے میں کسی ایک جو ہے طرف جانا چاہے، مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، مشرکین مکہ کا جو ہے ساتھ آنا چاہے، تو یہ ساری شرائط اس کو بھی قبول ہوں گی اور وہ بھی اس معاہدے میں آ جائے گا۔ اگلی شرط، جو 2 شرطیں بڑی عجیب ہیں اس کے بعد، پہلی شرط تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے اور اگلے سال واپس آ کر کے عمرہ کریں گے، صرف 3 دن رکنے کی اجازت ہوگی، اور 3 دن کے اندر بھی صرف ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف کچھ تلواریں ہوں گی ساتھ میں اور وہ بھی میان میں رہیں گی۔ یہ شرط بڑی عجیب تھی، اس کو بھی اللہ کے رسول نے قبول کیا۔ اور پھر ایک شرط یہ آئی تھی کہ وہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے مکے میں سے نکل کر مدینے چلا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ اس بندے کو مکے والوں کو واپس کر دیا جائے، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا تو پھر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط بڑی عجیب تھی، اس پر صحابہ کرام کو بڑا اچنبھا سا لگا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاہدات پر جو ہے بات چیت قبول کر لی اور معاملات طے ہو گئے، تو ابھی معاملات جو ہے لکھے جا رہے تھے، لکھے نہیں گئے تھے اور دستخط نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ پہلے شرائط کو لکھا جائے گا اور پھر ان شرائط پر دستخط ہوں گے، پھر جا کے یہ ایگریمنٹ تیار ہوگا نا، پھر اس پر عمل ہوگا۔ لیکن ابھی معاملات یہ تھے کہ یہ ایگریمنٹ تیار بھی نہیں ہوا اور اس ایگریمنٹ پر کچھ لکھا بھی نہیں گیا، دستخط بھی نہیں ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ سہیل بن عمر جو مشرکین مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ طے کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے بیٹے ابو جندل وہ قید میں تھے۔ دراصل ابو جندل جو ہے یہ ایمان لا چکے تھے اور ان کو بڑی مشقت اور قید و بند برداشت کرنی پڑ رہی تھی، اور علماء نے لکھا کہ جس وقت یہ حدیبیہ پہنچے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے ہاتھ پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کسی طریقے سے بھاگ کر نکل آئے تھے۔ جب یہ آ گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مسلمانوں کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو سے کہا بھائی دیکھو ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا اور ابھی اس پر سائن بھی نہیں ہوئے۔ پہلے تو سہیل ابن عمرو نے خود کہا کہ سب سے پہلا معاہدہ اسی بندے پر شروع ہوگا، یہ میرے بیٹے پر شروع ہوگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض فرمایا کہ بھائی ابھی تو معاہدہ طے بھی نہیں ہوا اور اس پر شرائط بھی طے نہیں ہوا اور ابھی تو کوئی دستخط وغیرہ بھی نہیں ہوئے، تو جب شرائط لکھے جائیں گے اور پھر اس کے بعد دستخط ہوں گے پھر اس کے بعد عمل شروع ہوگا، یہ تو اس سے پہلے آیا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال سہیل ابن عمرو نہیں مانے، بعد میں مسلمان ہوئے یہ بھی، لیکن اس وقت نہیں مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس پر خاموش ہوا ہے، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ اس پر ابو جندل نے اللہ کے رسول کی طرف اور مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ میں مسلمان ہو کر کے آیا ہوں اور میں امید لے کر کے آیا ہوں اور میں ایسے واپس کیا جاؤں گا، مجھے نہیں پتا تھا۔ صحابہ کرام کے جیسے کہ دل پر کسی نے گھوسا مار دیا ہو، اور ایک طریقے سے جو میں نے کہا نا سکتے کی سی کیفیت ہو گئی تھی، بالکل خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو صبر کی تلقین کی کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا حامی و مددگار ہوگا۔ ان کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں، یہ لوگ باطل پر ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم جھک کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان اس میں جھکے۔ یا رسول اللہ جب ہم لوگ حق پر ہیں تو ہم ذلت اٹھا کر کے جھک کر کے اور ذلت برداشت کر کے کیوں ہم یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا، یعنی کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے یہی ساری بات کی، یہی ساری گفتگو کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سب جو ہے جواب دیا۔ اچھا عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا یا رسول اللہ آپ ایسے ہی واپس جائیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا ہم طواف بھی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ اتنی بات انہوں نے کر لی اللہ کے رسول سے، اور پھر جا کر کے ابو بکر سے بھی یہی ساری باتیں کی، تو ابو بکر نے بھی وہی سارے جواب دیے جو اللہ کے رسول نے دیے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اس گفتگو پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات کر کیسے لی۔ کہتے کہ میں کئی دنوں تک صدقہ دیتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات کیسے کر لی، کیوں میں نے اتنا جو ہے بات چیت کی اور کیوں میں اتنا بول پڑا۔ اوہو آج تو ہم داڑیاں کاٹتے ہیں، سنتیں ذبح کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں ذرا۔ اچھا جی، ابھی یہ بھی شرط اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ بھائی وہ ہمارا کوئی آدمی اگر چلا جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، اور ان کا کوئی ہمارے پاس آ گیا تو وہ واپس کیسے کیا جائے گا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اگر ہم میں سے کوئی واپس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اس صلح میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی بندہ نکل کر کے وہاں چلا گیا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں کبھی۔ اچھا جی، ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت ابو البصیر کا ہے۔ جب ابو البصیر وہ آئے تھے مدینہ بھاگ کر کے، جب یہ حدیبیہ کا معاملہ ختم ہوا، ابو البصیر کا واقعہ سننے سے پہلے اس کو سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا ارادہ فرمایا حدیبیہ سے مدینہ کی جانب، تو صحابہ سکتے کی حالت میں تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بال منڈوا لو اور یہ احرام کھول دو اور جانور ذبح کر دو جو لے کر کے آئے تھے ساتھ۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن صحابہ کے اوپر ایک کیفیت ایسی تھی، مطلب امید ہی نہیں تھی کہ ایسے واپس جانا پڑے گا۔ صحابہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سن کر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکے۔ کیفیت ایسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مقصود نہیں تھا، صحابہ اور نافرمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ازواج مطہرات اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بال منڈوا لو اور جانوروں کو ذبح کر دو، اور یہ کوئی میری بات ہی نہیں سنتا۔ تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے اوپر ایک حالت ایسی ہے کہ اس وقت یہ اپنے آپے میں نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنے جو ہے جانور کو ذبح کر کے اپنے بال وغیرہ کاٹ کے اپنے جانور کو ذبح کر لیجئے، یہ آپ کو دیکھا دے گی، سب اسی کام کو کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر خود بخود یہ سارا، کیونکہ نافرمانی ہوتی تو پھر یہ سب کبھی نہ کرتے۔ کچھ لوگ اس قسم کی باتوں کو لے کر کے بہت شور مچاتے ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو صاف کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک جگہ
مکہ اور مدینہ کے بالکل بیچ میں ایک جگہ پوائنٹ آتا ہے، جب وہاں پہنچے تب سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ کہہ کر کے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی بشارت دی۔ اچھا جی، ابو البصیر کا واقعہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایمان لے کر کے آئے تھے اور یہ مکہ سے نکل گئے، ایمان لا چکے تھے، قید میں تھے اور یہ بھاگ گئے۔ جب یہ بھاگے تو ان کے پیچھے مکے والوں نے 2 لوگوں کو بھی بھیج دیا پکڑنے کے لیے۔ یہ مدینہ پہنچے، پیچھے سے وہ دونوں آدمی پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی کبھی کی نہیں تھی، آج تک کبھی نہیں کی تھی، تو جیسے ہی وہ 2 آدمی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو، ان کو ابو البصیر کو ان دونوں مشرکین مکہ کی جانب سے آئے ہوئے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بڑے نا امید سے ہوئے، لیکن معاہدہ تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ چلے گئے۔ رستے میں ایک جگہ پہنچے، غالباً ذوالحلیفہ، وہاں پہنچنے کے بعد ابو البصیر نے ان دونوں میں سے کسی ایک شخص سے کہا، بھائی تیری تلوار تو بڑی زبردست ہے، بڑی عمدہ اور بڑی نرالی ہے۔ وہ شیخی خورا آدمی تھا، وہ سن کر کہنے لگا، ہاں میں نے کئی لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے، بہت جگہ آزمایا ہے۔ تو یہ کہنے لگے، ذرا دکھا تو صحیح، میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے، اس کی دھار وغیرہ چیک کروں۔ تو اس نے، بیوقوف نے، ان کے ہاتھ میں تلوار نکال کر کے دے دی۔ ان کے ہاتھ میں جیسے تلوار آئی، انہوں نے اسی پر اس کو آزما دیا، اسی پر تجربہ کر دیا، اس کا سر فوراً اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ دوسرا والا بندہ جب اس نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میرا ایک بندہ کام میں آ چکا، تو وہ بڑا ادھر ادھر بھاگا الٹا سیدھا۔ بالآخر بھاگتے بھاگتے یہ مدینہ پہنچ گیا اللہ کے رسول کے پاس، پیچھے سے یہ بھی پہنچ گئے۔ آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، ابو البصیر نے، یا رسول اللہ، آپ نے معاہدے کے مطابق مجھے واپس کر دیا تھا، میرا ان لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ آگ بھڑکانے والا ہے، لڑائی بھڑکانے والا ہے، اس طریقے کا کہا۔ تو یہ سمجھ گیا کہ اگر دوبارہ کوئی میرے پیچھے آیا تو یہ پھر مجھے واپس کر دیں گے، ابھی تک تو میرے اوپر کوئی وہ نہیں تھا، صرف ایمان لایا تھا، اب تو میں نے بندہ بھی قتل کر دیا۔ تو لہٰذا سمندر کے کنارے میں ایک جگہ تھی جہاں سے مشرکین مکہ کے قافلے گزرا کرتے تھے، یہ وہاں جا کر کے بیٹھ گئے ابو البصیر، وہاں چلے گئے۔ مکے مدینے میں تو رہے نہیں، ان کا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، وہاں جا کر کے بیٹھ گئے۔ مکے کے اندر جو کوئی بھی ایمان لے آتا تھا اور اس کو پتہ چلتا تھا کہ مدینے جائیں گے، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا مدینے جائیں گے اللہ کے رسول واپس کر دیں گے، ان کو ابو البصیر کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر سمندر کے کنارے ایک جگہ ہے، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، تو مسلمان اسلام قبول کر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے، جب مسلمان ہو جاتے تو پھر ابو البصیر کے پاس جاتے تھے۔ ابو جندل کو بھی موقع مل گیا، وہ بھی ان کے پاس پہنچے، ابو البصیر کے پاس، اور ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی وہاں پر۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب بھی مشرکین مکہ کے قافلے وہاں سے گزرا کرتے تو یہ چھاپا مار دیا کرتے تھے، اس پر کارروائی کر دیا کرتے تھے، اس کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اپنا گزر بسر انہی سامان سے کرتے تھے، اپنا کھانا پینا اور جو کچھ بھی گزر بسر کی چیزیں ہوتی تھیں۔ حالت یہ ہو گئی کہ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے ان کی چھاپا مار کارروائیوں سے۔ پھر انہوں نے خود ایک خط بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ خدا کے واسطے اپنے ان لوگوں کو واپس بلا لو، یہ تو ہمیں جینے بھی نہیں دیں گے، ہمارے قافلے لوٹ کر کے پریشان کر دیا، اور آپ ان کو واپس بلا لیجیے، ہم وہ جو ہم نے صلح میں ایک رکھی تھی ایگریمنٹ کے اندر شرط، اس کی ہم ترمیم کرتے اور اس شرط کو ختم کر دیں، اب اگر کوئی مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس مت کرنا۔ تو اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابو البصیر کے نام خط لکھا کہ مدینہ بلوایا ان کو، اور جب ابو البصیر کے پاس وہ خط پہنچا تو انہوں نے اس خط کو چوما، سر پر رکھا، اور ان کا آخری وقت انتقال ہونا تھا، اس خط کو انہوں نے سینے پر رکھا اور ان کا انتقال ہو گیا اسی حالت میں۔ اس کے بعد ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے ساحل سمندر پر، وہاں سے پھر یہ لوگ نکل کر مدینہ پہنچے، اور پھر مدینہ کے اندر ایک معاملہ یہ ہوا کہ جیسے میں نے بتایا کہ صلح ہو گئی تھی، 10 سال تک لڑائی نہیں ہونی تھی، لیکن پھر اس کے بعد آپ جانتے فتح مکہ ہوا ہے، اور فتح مکہ پھر وہ 2-2.5-3 سال کے اندر ہی ہو گیا، اور وہ کیوں ہوا؟ دو سال کے اندر ہوا ہے غالباً، اور وہ اسی لیے ہوا کیونکہ ان لوگوں نے مخالفت کر دی تھی، ایگریمنٹ پر یہ چلے نہیں مشرکین مکہ۔ اس کی پوری وضاحت انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تسلی دی کہ یہ فتح مبین ہے، تو یہ فتح مبین اس لیے ہوئی کہ دعوت اسلام کو پھیلنے کا پھر موقع ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پھر خطوط روانہ فرمائے، اس سے پہلے یہ موقع نہیں ملا تھا۔ دین اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، اور اب تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے شروع سے اب تک، اس سے کہیں زیادہ لوگ اس مدت میں مسلمان ہوئے، اتنے مسلمان ہوئے کہ پھر آپ سنتے ہیں کہ فتح مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو لے کر کے جو ہے داخل ہوئے تھے مکے کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو، کسریٰ کو اور نجاشی کو اور نہ جانے کن کن بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ان خطوط کا ہی تذکرہ آئے گا پہلے کہ وہ خطوط کیا تھے، اور ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے دعوت دی، اور پھر ان بادشاہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ان کو ملے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، قیصر کا کیا واقعہ ہے اور کسریٰ کا کیا واقعہ ہے، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ عز و جل میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، اور کل اسی کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنا سننا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔